بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں یعنی مالدار بھی ہیں اور امیر بھی یعنی مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر کے باہر کا دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر میں ایک بھی چارپائی نہ تھی۔ کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھایا اور مجھ سے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا تو عرض کرنے لگے، 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو شخص کہنے لگا، حضور میں اب پھر کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو فرمانے لگے، تم عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی صحافت شروع ہوتی ہے۔ تو جو سوچتا ہے اتنے ملیں گے تو جا ان کے پاس۔ شخص کہنے لگا، آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے؟ تو فرمانے لگے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل یا حوالہ مانگے گی۔ تو آپ نے فرمایا، عثمان صحافت کرتے وقت دلیل یا حوالہ نہیں مانگتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفہیم نہیں کرتے، اور صحافت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان کی عادت نہیں۔ وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑے ہو۔ شخص کہتا ہے، میں نے کہا ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھ کو تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دیں گے؟ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آئے اور میں نے کہا، السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے مخاطب ہو کر کہنے لگے، معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانا تھی، آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا۔ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا، عجیب شخص ہیں، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے 3 چیزیں آ گئیں، لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا، اتنا تگڑا نہیں جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئیں تو مقروض ہو گیا ہوں اور میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ تو انہوں نے آواز دی تو ایک غلام سامان سے لدا ہوا اونٹ لے کر حاضر ہوا۔ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں۔ ابھی میں نے نہیں بتایا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا ہے، اب اونٹ لے کر جانا۔ شخص کہنے لگا، میں نے فوراً سے کہا، حضور یہ اونٹ آپ کو واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے، واپس کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ اللہ نے مجھے جولی بھر کر عطا فرمایا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا، حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں زیادہ بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجیے گا، میں سوچ رہا تھا کہ دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش و مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا، شکریہ۔ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کریں۔ میں نے کہا، حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے
مجھ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیل میں آپ نہ پڑھیں۔